یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل تھوڑی ہی باقی رہے گی۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے ہی والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ گناہ گار ہو کوئی یا ہو کوئی نیکوکار، وہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، لوگوں کی باتوں سے غم زدہ مت ہو۔ اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، اچھا پہنتے ہو، بیماری سے پاک ہو، کسی کے محتاج نہیں، تو کہو الحمدللہ۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا، اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ اللہ پاک سے باتیں کیا کرو، اداسیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا، اس کے لیے 700 گنا ثواب لکھ لیا گیا۔ جتنا زیادہ سوچو گے، اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا پھر مصروف کر لو۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تو ہر لمحہ کن کا لمحہ بن جاتا ہے، پھر کوئی دعا ادھوری نہیں رہتی، کوئی شکایت باقی نہیں رہتی۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے، اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے، اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوں کو مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے، کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ کرو، عنقریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب ایک شخص اپنا صدقہ لے کر پھرے گا اور کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ جس دن ہم اللہ پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھنے لگیں گے، اس دن ہماری زندگی کے تمام معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ پھر یوں ہوا کہ مزید اس کے پیچھے بھاگنے کی بجائے میں نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور کہہ دیا، اللہ پاک جیسے آپ کی مرضی۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تیری دعائیں، ذرا انتظار کرو۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جس کو اللہ نہ صرف سنتا ہے بلکہ ان کی قبولیت کا وقت بھی مقرر کر دیتا ہے۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ اللہ کو تمہاری دل کی بات سمجھنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری آنکھوں سے کھلتا ایک آنسو اس کی وضاحت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بے شک درد زیادہ ہو یا کم، اللہ ہمیشہ بہت پاس ہوتا ہے۔ پھر اللہ جب اچھے دن لے آتا ہے تو لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔
دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور یا بہت امیر ہوں، صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ حاصل کو تقسیم کرنے سے عطا ضرب ہوتی ہے۔ وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں یا اللہ، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑنا، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ سکون اور برکت بھی تمہیں چھوڑ گئی۔ وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، مگر گزرے ہوئے وقت کے ساتھ لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ایک دن فجر کی نماز ہوگی اور سامنے مسجد نبوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے نرمی دے دی گئی اسے دنیا و آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔ صلہ رحمی، اچھا اخلاق اور اچھا پڑوسی بننا گھروں کو آباد کرتا ہے اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، میں تمہارا گمان ہوں اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا پاؤ گے۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ جو قلب نے سہ لیا، جو آنکھ سے بہہ گیا، وہ ضبط رب کے سوا کوئی جان جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے، لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ ملتا وہی ہے جو تم چاہتے ہو، لیکن ملتا تب ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ کبھی کبھی سامنے والے کی سب سے بڑی ضرورت اس کو سننا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے بات کرنا چاہے تو صرف اس کو سنیں اور کچھ نہیں۔ خواہشیں ادھوری ہوں تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ کسی نے پوچھا، اتنے خوش کیوں ہو؟ میں نے کہا، الحمدللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ دل میں تمہارے دعا کا خیال تب ہی آتا ہے جب اس رب نے ان کو قبولیت کا درجہ عطا کرنا ہوتا ہے، اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں اس دنیا کے سہارے۔ ہر چیز کا اللہ نے خاص وقت مقرر کر رکھا ہے، اس خاص وقت پر معجزے بھی ہوں گے اور چیزیں بہتر بنا کر واپس لوٹا دی جائیں گی۔ سورۃ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، بے شک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔
سردی کا وضو، گرمی کے روزے، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے، اور وہ مانگنے کی توفیق بھی انہیں ہی دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ دنیا میں اتنی اچھی خوشبو کہیں نہیں ہو سکتی جتنی پیاری خوشبو قرآن مجید کے اوراق سے آتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ جب یقین اللہ رب العزت پر ہو تو تقدیر تو کیا، مقدر بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ پریشان نہ ہوا کرو، ہو سکتا ہے کل وہ دن ہو جس کا تم نے ساری زندگی انتظار کیا ہو، کیونکہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ جب اللہ نے سورۃ عمران میں فرما دیا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اور نہ ہو مایوس اپنے مقدر سے، اللہ سنوار دے گا تمہاری تقدیر اپنی رحمت سے۔ Thanks for watching. Please don't forget to subscribe this channel. Allah Hafiz.